بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطہیرا. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، فکر و بحث کا یہ تیسرا مرحلہ ہے اور آج کی گفتگو کے لیے آیہ تطہیر کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. سرنامہ سخن کی آیت روز بدل رہی ہے، وہ صرف اس لیے کہ یہ 5 دن ہیں تو 5 دنوں میں کم سے کم 5 مختلف آیتوں کی تلاوت و سماعت کا ثواب حاصل ہو جائے. موضوع گفتگو وہی ہے کہ ایک فاطمی کی شان کیا ہے، فاطمی ہونے کا مطلب کیا ہے، فاطمی ہونے کے تقاضے کیا ہیں، فاطمی کا رتبہ کیا ہے، فاطمی کی صفات کیا ہیں. اس لیے کہ پہلے دن ہی آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ میدان محشر میں جنہیں پکارا جائے گا 3 آوازیں، 3 صدائیں ایک کے بعد ایک میدان محشر میں بلند ہوں گی. پہلی آواز این رجبیون. اس آواز کے سنتے ہی کچھ مومنین کھڑے ہو جائیں گے. ان کا بڑا رتبہ اور شرف ہوگا. یہ رجبیون کیوں ہیں؟ چونکہ یہ ماہ رجب کے روزے رکھا کرتے تھے. پھر آواز آئے گی اینا رضویون، تو زائرین امام رضا علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو فاخرہ لباس عطا کیے جائیں گے، ان کی بڑی تکریم ہوگی. اور پھر آواز بلند ہوگی اینا فاطمیون، کہ کہاں ہیں فاطمی. تو اس وقت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قدر و منزلت کرنے والے، شہزادی سے محبت کرنے والے، شہزادی کی سیرت کے پیغامات کو اپنی زندگی میں اتارنے والے کھڑے ہوں گے. نورانی لباس عطا کیے جائیں گے، نورانی تاج عطا ہوں گے اور ملائکہ کے حلقے میں یہ جنت میں داخل ہوں گے. اللہ رب العزت شہزادی کونین کے صدقے میں ہم سب کو فاطمیون میں قرار دے. اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک بلند صلوات پڑھیے مل کے محمد.
لہٰذا لازم ہے کہ ہم اس طرف توجہ رکھیں کہ آخر فاطمی ہونے کے تقاضے کیا ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ یہ بہترین موقع ہے ہمارے پاس کہ شہزادی کونین کی شہادت کی مناسبت سے ان مجالس کا انعقاد، کہ ہم شہزادی کی سیرت پر، شہزادی کی عظمت پر اور شہزادی کی تعلیمات پر غور کرتے ہوئے اپنے کرداروں کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے آپ کو آمادہ و آراستہ کریں اس دن کے لیے کہ جس دن کا سامنا ہر ایک کو کرنا ہے، اور جس کے لیے ائمہ خدا نے بار بار یہ کہہ دیا کہ یاد رکھو اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے. لہٰذا جو عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو بلند کرے گا، تقوی کے ذریعے سے اپنے آپ کو بلند کرے گا، نیکی اور خیر کے ذریعے سے اپنے آپ کو بلند کرے گا، وہی کامیاب ہوگا. اور کامیابی کی یہ راہ آسانی سے طے ہو جائے، اس کے لیے ہمیں متوجہ کیا گیا، ہمارے سامنے یہ عظیم نمونے رکھ دیے گئے. دیکھیے کامیابی کے دو پر ہیں، پرواز کے دو پر ہیں. ایک پر کا نام ہے عقیدہ، دوسرے کا نام ہے عمل. اگر عقیدہ صحیح ہے، عقیدہ راسخ ہے، انسان اس عقیدے پر یقین کامل رکھتا ہے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ عمل سے دور چلا جائے. عرض کیا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسی آری نہیں بنی جو عقیدے اور عمل کو کاٹ کے علیحدہ کر دے، مگر ایک بات پیش نظر رہے کہ اگر عقیدہ صحیح نہ ہو اور عمل کیا جاتا رہے تو یہ عمل کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. لیکن اس نے وعدہ کیا ہے لیس للانسان الا ما سعی. لہٰذا اگر کوئی انسان عمل کرے گا، اگر کوئی انسان قدم بڑھائے گا، اگر کوئی انسان کوشش کرے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں وہ پیچھے رہ جائے. لہٰذا بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی کوشش کا صلہ اسی دنیا کے اندر ان کو مل جائے گا. اس بات کی طرف بار بار متوجہ کیا گیا کہ یہ اللہ کے دشمنوں کے یہاں دولت کی کثرت دیکھ کر، دولت کی ریل پیل دیکھ کر، اولاد کی کثرت دیکھ کر کوئی کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو، کوئی فریب میں مبتلا نہ ہو کہ اللہ ان سے خوش ہے، ان سے راضی ہے، اس لیے ان کو دولت زیادہ دی ہے، اس لیے ان کو اولاد زیادہ دی ہے. نہیں، بلکہ یہاں تک کہا گیا، پیغام دیا گیا، سورۃ المعارج کا پیغام ہے کہ اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافروں کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. بہت توجہ فرمائیے گا. اور اگر اہل ایمان کے پھسل جانے کا، بہک جانے کا، گر جانے کا خطرہ نہ ہوتا، تو اب سورۃ المعارج کہہ رہا ہے کہ اگر خطرہ نہ ہوتا تو اللہ کافروں کو اتنی دولت، اتنی دنیا عطا کرتا کہ ان کے گھر کی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی ہوتی. لیکن اگر ایسا ہو جاتا تو کیا عالم ہوتا. لہٰذا آزمائش ہے، امتحان ہے، جو امتحان دینے کی جتنی طاقت رکھتا ہے اس کو اتنا ہی آزمایا جا رہا ہے، اتنا ہی پرکھا اور جانچا جا رہا ہے. تو عمل کے لیے ضروری ہے کہ عقیدے کی بنیاد پر عمل کی عمارت تعمیر ہو. اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو یہ عمارت تعمیر ہوتی چلی جائے گی. اسی لیے دیکھیں یہ باتیں میں نے عرض کر دیا پہلے کہ یہ صرف غور کرنے کے لیے، توجہ کے لیے اور پھر اپنی عملی زندگی میں لانے کے لیے ہیں. اسی لیے یہ کہا گیا کہ ہمارے چاہنے والے عقیدہ اگر مضبوط کر لیں، عقیدے پر قائم ہو جائیں اور پھر عمل کریں، اور اگر عمل میں کہیں کجی رہ جائے، عمل میں کہیں کمی رہ جائے، عمل میں کچھ نقص رہ جائے، تو اب یہاں شفاعت اہل بیت ہے جو ان کے کام آئے گی. لیکن عمل سے انحراف کر لیں، عمل سے دور ہو جائیں اور صرف اس شفاعت کا حوالہ دے کر اپنی بے عملی کا بہانہ بنا لیں،
تو پھر یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اہل بیت کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لہٰذا متوجہ کیا گیا کہ ہم نے ان کی محبت کو رسالت کا اجر قرار دیا۔ کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ ایمان کے بھی درجات ہیں، ایمان بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے۔ اب یہ ظاہر پھیلانا نہیں مجھے اس مضمون کو، لیکن ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ ایمان مسلسل بڑھتا رہے، درجات اس کے بلند ہوتے رہیں۔ اس کے لیے لازم ہے کہ انسان، چونکہ اس کو ہر قدم پر ضرورت ہے نمونہ عمل کی، اسے ضرورت ہے نشان قدم کی، اسے ضرورت ہے اعلیٰ کرداروں کی، لہٰذا اللہ رب العزت نے ان اعلیٰ کرداروں کو اس دنیا میں پہچنوا کر ان کی محبت کو رسالت کا اجر قرار دے دیا کہ تم ان کی محبت میں جب قدم بڑھاؤ گے تو یہ محبت تمہیں، دیکھیں محبت سے بھی پہلے کا ایک مرحلہ ہے، وہ ہے معرفت۔ معرفت لے جاتی ہے محبت کی طرف۔ اہل علم تشریف فرمائیں، ذرا توجہ فرمائیں گے اس بات پر۔ معرفت لازم ہے، معرفت بار بار دعوت دی گئی، بار بار اول الدین معرفتہ، دین کا پہلا مرحلہ معرفت ہی ہے۔ دوست کی معرفت بھی ضروری ہے، دشمن کی معرفت بھی ضروری ہے، حق کی معرفت بھی ضروری، باطل کی معرفت بھی ضروری۔ میں ایک سامنے کی مثال دوں، آپ کھڑے ہوئے ہیں باہر سڑک پر، ایک شخص سامنے سے آیا، چہرہ دیکھ کے دل اس کی طرف کھینچنے لگا، آپ نے کہا اچھا انسان معلوم ہوتا ہے، قریب گئے، ذرا بات کرنی شروع کی۔ اب جو بات کی تو اس کا لہجہ، اس کا علم، اس کا اخلاق، اس کی نرمی، اس کی گفتگو، اس کی زبان، ہر چیز نے متاثر کیا۔ جتنا اس کو جانتے گئے اتنا اس کی محبت پیدا ہوتی گئی۔ محبت پیدا ہوتی ہے معرفت کی بنیاد پر، غور کرنا ہے۔ تو ابتدائی معرفت محبت تک لے جاتی ہے، محبت اطاعت تک لے جاتی ہے، اطاعت اتباع تک لے جاتی ہے، اتباع نصرت تک لے جاتا۔ اصل ہے معصوم کی نصرت کرنا، معصوم کا ناصر ہونا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، تقاضا ہے صاحبان ایمان سے، کیا ہے صاحبان ایمان؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے ناصر بن جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کی راہ میں، اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، ثبات عطا کر دے گا، اور اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ تم نصرت کرو، اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ اب مثال کو بدل دوں، کھڑے ہوئے ہیں، دیکھا ایک صاحب آ رہے ہیں، ان کی طرف دل کھینچنے لگا، قریب آئے، ذرا گفتگو کی، مگر اب جو انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا تو منہ سے وہ پھول جھڑے کہ آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، میں تو اس کو چہرے سے دیکھ کے کیا سمجھ رہا تھا اور یہ کیا نکلا، اتنی گالیاں، اتنی خراب زبان، اتنا جھوٹ، اتنی غیبت، اس سے بات کرنے کے یہ لائق نہیں ہے۔ تو معرفت ہوئی تو معرفت کی بنا پر برے سے نفرت ہوئی، معرفت ہوئی تو معرفت کی بنا پہ اچھے سے محبت ہوئی۔ اس لیے ان کی محبت کو رسالت کا اجر قرار دیا گیا کہ تمہاری کامیابی کی راہ اسی محبت میں ہے۔ جتنا ان کی معرفت حاصل ہوگی، ان کی محبت پیدا ہوگی۔ محبت بغیر اطاعت کے کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ محبت اطاعت تک لے آئے گی، اطاعت اور ایک قدم آگے بڑھے گی تو اب ان کے قدموں پہ قدم جما کے چلو گے، اتباع کے مرحلے طے ہوں گے، اتباع کے مرحلے طے ہوں گے تو پھر یہ محبت صرف ان کی محبت نہیں رہے گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہمارا اتباع کرو، رسول کا اتباع کرو۔ اے عاشقان خدا، اے خدا سے محبت کا دعویٰ کرنے والو، تم رسول کا اتباع کرو۔ اتباع کرو گے تو تم کیا خدا سے محبت کرو گے، خدا تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان کی محبت کہاں لے گئی؟ ان کی محبت وہاں لے گئی کہ انسان
طالب سے مطلوب ہو گیا. انسان وہاں تک پہنچا کہ طالب سے مطلوب ہو گیا. اب تک یہ ادھر دیکھ رہا تھا, اب وہاں سے آواز آنے لگی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ ہے مرحلہ, یہ ہے منزل. لہٰذا ان کی محبت کیوں؟ کہ ان کی محبت سے ان کو فائدہ نہیں ہے. ان کی محبت سے تم یہ سمجھو کہ ان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان کی محبت اگر تمہیں اطاعت کے مرحلے تک لے جائے گی تو دین کے نافذ کرنے میں آسانی ہوگی, نظام عدل کے قائم کرنے میں راہیں کھل جائیں گی, بند دروازے کھل جائیں گے. لہٰذا اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اس کو بس محفوظ کر لیجئے کہ بات آگے بڑھے گی. اللہ تک پہنچنا منزل رضا الہی, لقاء الہی. وہاں تک پہنچنے کے بند دروازوں کو کھولنے والی چابی کا نام محبت اہل بیت ہے. بات پہنچی ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ان کی محبت تمہیں بند گلی میں لے جا کے نہیں چھوڑے گی, ان کی محبت تمہیں اندھیروں میں بھٹکنے نہیں دے گی. ان کی محبت, مگر میں نے عرض کیا کہ محبت کون سی محبت, کون سی محبت, اس تک آنے سے پہلے اب بتایا جا رہا ہے کہ پہچانو کیا ہے. میرے ایک بھائی سامنے تشریف رکھتے ہیں, آپ نے مجھ سے کہا کہ وہ پہلے دن جو روایت پڑھی اس کی ذرا سی میں وضاحت کروں. میری علمی سطح اتنی نہیں کہ میں اس کی وضاحت کر سکوں, میری کیا ضرورت, یہ تو علماء اور عرفاء کا کام ہے. لیکن دوسری روایات کا سہارا لے کے جتنا ممکن ہے اتنا میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ محبت کے لیے پہلے لازم ہے کہ ان ہستیوں کے مقام و مرتبے کو پیش نظر رکھو جو ان کا واقعی مقام و مرتبہ ہے. میں نے عرض کی تھی یہ بات کہ شہزادی کونین کی معرفت کی راہ میں بڑھتے ہوئے اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ اسے معرفت سید کونین حاصل ہو گئی تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے, وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. اس لیے کہ ان کی معرفت, اب معصوم فرما رہے ہیں کہ کیوں ہے ان کا نام فاطمہ, ان کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا, اس لیے کہ اللہ خلق کو روک دیا گیا ان کی حقیقی معرفت سے. جہاں بہت سارے اسباب ہیں, جہنم سے ان کے چاہنے والوں کو جہنم جانے سے روک دیا گیا, ان کی حقیقی معرفت. تو یہ بات میں نے پہلے دن بھی عرض کی کہ ایک ہے ابتدائی معرفت, ایک ہے انتہائی معرفت, ایک ہے حق معرفت. اللہ کی معرفت کا حق کیا ہے یہ کوئی ادا نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اگر اس کی معرفت کی انتہا وہاں تک پہنچ جائے تو وہ اللہ نہ رہے, محدود ہو جائے. غور کرنا ہے. لہٰذا ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت بس رسول اور اہل بیت کو حاصل ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت کے جس درجے پر وہ ہیں وہاں تک کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے معرفت کو, جو حق معرفت ہے وہاں تک وہ پہنچ گئے, وہاں تک وہ بھی نہیں پہنچ سکتے, اس لیے کہ بہرحال وہ مخلوق ہیں اور یہ خالق ہے. غور کرنا ہے. اسی طرح اگر ہم یہ کہیں کہ معرفت, تو معرفت میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حاصل کر لی معرفت کسی نے, تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی صفات کی معرفت تو حاصل کی جا سکتی ہے, ان کی ذات کی معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی. ان کی صفات کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے, ذات کی معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی. جہاں خود امام معصوم یہ کہہ رہے ہوں کہ خلق کو روک دیا گیا, خلق میں سب ہیں, یعنی انسان, جنات, ملائکہ, انبیاء, سب کو روک دیا گیا ان کے معرفت سے. یہ 14 وہ ہیں کہ جن کی حقیقی معرفت, جو حق معرفت ہے, وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. صفات کی معرفت جتنا حاصل ہوتی چلی جائے گی اتنا تم نقص سے کمال اور پستی سے بلندی کی طرف بلند ہوتے چلے جاؤ گے, اتنا بلند ہوتے چلے جاؤ گے. امام کی خدمت میں
امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام. امام کی خدمت میں آنے والا آیا، نام ہے راوی کا محمد بن سنان، اور آ کے امام سے کہنے لگا، یہ زمانہ وہ تھا. اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ امام کا زمانہ بیان کیا جائے. اہل علم تشریف فرما ہیں، علماء موجود ہیں، امام کا زمانہ بیان کیا جائے کہ حالات کیا تھے. مگر میں اتنا عرض کر دوں کہ چھٹے امام کے بعد سے، چھٹے امام کے دور میں میکسیمم، اور اس کے بعد بھی جو چیلنجز تھے شیعت کو درپیش، اس میں ایک بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ کچھ لوگ وہ تھے کہ جو ان کی عظمت کو گھٹانے پر تلے ہوئے تھے. اکثریت تو انہی کی تھی. اور کچھ وہ تھے کہ جو عظمت کو گھٹانے والوں کا ساتھ دینے کی سازش میں شامل ہوتے ہوئے انہیں اتنا بلند کر کے پیش کر رہے تھے کہ ان پر خدا ہونے کا دھوکہ ہو رہا تھا. یہ غلو کرنے والے جن کے بارے میں جب امام کی خدمت میں بیان کیا گیا تو امام زار و قطار روئے. امام، وہ سارے راویوں کے نام بھی موجود ہیں، وہ واقعات بھی میں پورا اشرح اس پہ پڑھ چکا ہوں، لیکن اس وقت یہ بات بالکل الگ ہٹ جائے گی. لہٰذا تو یہ آنے والا وہی زمانہ ہے، وہی حالات ہیں اسی طرح کے. یہ آنے والا یہ بیان کرنے لگا امام کی خدمت میں آ کے کہ مولا ذرا دیکھیے تو صحیح کہ آپ کے شیعوں میں کیسے اختلافات ہیں جو اس وقت موجود ہیں. نویں امام سے آ کے کہہ رہا ہے، وہ اس نے اختلافات بیان کرنا شروع کیے. یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف ہے. حوالہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے بھی لکھا ہے، شیخ کلینی نے بھی لکھا ہے اس روایت کو، کہ یہ جب بیان کر چکا تب امام نے اس کی باتوں کو سننے کے بعد امام نے کہا کہ سنو یہ فکری اختلافات، یہ نظریاتی اختلافات جو اس نے بیان کیے، کہا سنو، اللہ ہمیشہ سے وحدہ لا شریک ہے. پھر اس وحدہ لا شریک خدا نے، اس وحدہ لا شریک خدا نے 3 نور پیدا کیے. نور محمد، اللہم صلی علی محمد، نور محمد، نور علی، نور فاطمہ. نور، 3 انوار اس رب کائنات نے. وہ وحدہ لا شریک ہے. جب اس نے چاہا اس نے 3 نور پیدا کیے. اب دوسری روایت کو بھی یہیں پہ شامل کر کے ذرا سا، کیونکہ وقت نہیں ہوگا اتنا، دوسری جگہ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے ان 3 نوروں کو پیدا کیا، 3 انوار کو. میرا نور، فاطمہ کا نور، اور نور علی کے جس میں باقی تمام ائمہ کے نور بھی شامل ہیں. کہ ان 3 انوار کو اللہ نے پیدا کیا. ہزار سال تک یہ اللہ کی عبادت کرتے رہے. ہزار سال تک یہ اللہ کی عبادت پیدا کرتے رہے. پھر اللہ نے ان کو گواہ کر کے تمام موجودات کو خلق کیا. ان کو گواہ کر کے تمام موجودات کو خلق کیا. اب یہاں بھی اگر دوسری روایت ایک اور لے آؤں جس کا موقع نہیں ہے تو اس میں بھی وضاحت اور زیادہ ہے کہ کس کے نور سے کیا خلق کیا گیا. ملائکہ کو نور علی سے خلق کیا گیا، چاند و سورج کو نور حسن سے خلق کیا گیا، ستاروں کو. مگر میں اس روایت کو لا نہیں رہا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے ان کو گواہ کر کے باقی تمام موجودات کو. اور اب بڑی نازک منزل ہے جو جملہ اب میں کہنے جا رہا ہوں، امام کا نقل کرتے کہا پھر اللہ نے تمام موجودات کے امور کو ان کے سپرد کر دیا. تمام موجودات کے امور کو ان کے سپرد کر دیا، ان کی اطاعت کو ان پر واجب کر دیا، ان کی اطاعت کو ان سب پر واجب کر دیا، ان کے امور کو ان کے سپرد کر دیا. جسے یہ حلال چاہتے ہیں حلال کر دیتے ہیں، جسے یہ حرام چاہتے ہیں حرام کر دیتے ہیں. ایک ان دونوں انوار کو آپس میں ملایا کہ ایک نور سے ہمارے جسموں کو خلق کیا، ایک نور سے ہماری روحوں کو خلق کیا. اسی لیے کسی موقع پر معصوم سے کسی نے سوال کیا تھا، مولا آپ کی حقیقت کیا ہے؟ کہ تیرا سوال غلط ہے،
اس لیے کہ تو درک نہیں کر سکتا، تو سمجھ نہیں سکتا۔ کہ مولا کچھ تو ارشاد فرمائیے کہ بھئی اتنا سمجھ لو کہ جن عناصر سے تمہاری روحیں بنی ہیں ان سے ہمارے جسم بنے ہیں۔ ارے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ میں نے عرض کیا کہ اس گفتگو کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے، اس کی تشریح کے لیے، اس منزل سے مزید آگے بڑھنے کے لیے میری حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ علماء عرفاء وہ یہاں سے آگے بڑھیں، وہ بات ہو۔ لیکن اب ذرا سے یہاں سے پلٹ کے آئیے، جناب عمار یاسر بیان کر رہے ہیں کہ ایک دن میں مولا کائنات کے ساتھ بیت الشرف میں پہنچا۔ بیت الشرف میں پہنچا۔ دیکھیں جناب عمار بھی منا اہل البیت میں ہے، اہل علم تشریف فرمائے، جناب عمار بھی منا اہل البیت میں ہے۔ کہ میں پہنچا خدمت میں، بیت الشرف میں پہنچا، کہ اس وقت جناب زہرا نے مولا کائنات سے خطاب کر کے کہا کہ یا علی میرے قریب آئیے، میں آپ کو بتا دوں جو واقعات اب تک گزر چکے ہیں اور جو واقعات قیامت تک ہونے والے ہیں، کہ کون سے واقعات وقوع پذیر ہوں گے اور کون سے وقوع پذیر نہیں ہوں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ عمار کہتے ہیں مولا نے یہ سنا، سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی۔ دیکھیے یہ سب ایک ہی نور کے جزء ہیں، لہذا ایک دوسرے کے مرتبے سے یہ خوب واقف ہیں۔ لیکن جیسے قرآن کی آیت کو نازل ہونے کے لیے ایک شان نزول کی ضرورت ہے، اسی طرح فضیلت کے ظاہر ہونے کے لیے ایک شان صدور کی ضرورت ہے، حالات کی ضرورت ہے تاکہ وہ فضیلت سامنے آ سکے۔ کہتے ہیں کہ عمار کہتے ہیں کہ مولا نے یہ سنا، خاموشی اختیار کی، اور اس کے بعد یہاں سے خدمت پیغمبر میں پہنچے، نبی کی خدمت میں آئے۔ جیسے ہی نبی کی خدمت میں آئے، بعد سلام و دعا کے پیغمبر نے کہا اے علی، ابھی فاطمہ نے جو تم سے گفتگو کی وہ تم بیان کرو گے یا میں بیان کروں؟ کہ یا رسول اللہ آپ کو زیادہ حق ہے کہ آپ بیان کریں۔ کہا اے علی سمجھو کہ وہاں تم دونوں کے علاوہ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی میں بھی موجود تھا۔ سنو میری بیٹی نے تم سے یہ کہا کہ جو واقعات ہو چکے وہ بتاؤں، جو ہونے والے ہیں ان کی خبر دوں۔ یا علی ایسا ہی ہوا؟ یا رسول اللہ ایسا ہی ہوا۔ کہ علی تعجب نہ کرو، بھئی تعجب علی کو نہیں تھا، تعجب علی کو نہیں تھا، مولا کو، کہ مولا سے یہ پیغام دے کر طلوع محشر تک پیدا ہونے والے تمام انسان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فاطمہ کے اختیارات میں تعجب نہ کرو۔ اور پھر پیغمبر نے کہا تعجب نہ کرو اس لیے کہ فاطمہ کو اللہ نے اپنی عظمت کے نور سے پیدا کیا ہے۔ فاطمہ کو اللہ نے اپنی عظمت کے نور سے پیدا کیا ہے۔ یعنی دیکھیے جو بات آئی نتیجہ نکل رہا ہے نا، یعنی اسی عظمت کے نور سے یہ 14 کے 14 ہیں، لیکن اول و آخر کے پہلے 3 انوار ہیں، ان میں بھی سب سے پہلے نور محمد ہے، پھر نور علی ہے، پھر نور فاطمہ ہے، اور نور علی کے ساتھ باقی انوار ہیں جو یہاں موجود ہیں۔ سنا فوراً علی نے سجدے میں سر رکھ دیا کہ پروردگار تیرا شکر کہ تو نے مجھے ایسی ہمسر عطا کی۔ واپس آئے، عمار کہتے ہیں کہ واپس آئے، جیسے ہی شہزادی کی خدمت میں پہنچے بی بی نے مسکرا کے کہا کہ یا علی بابا نے آپ سے جو کہا وہ آپ بیان کریں گے یا میں بیان کروں؟ صلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد پر۔ بابا نے جو آپ سے کہا وہ آپ بیان کریں گے یا میں بیان کروں؟ اور پھر اب شہزادی خود اپنی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یا علی سنیے، جب اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ اب اس سے پہلے اور ایک روایت ہے، مگر میں نے عرض کیا کہ میں بہت ساری روایتوں کو ملا کے جلدی جلدی باتوں کو پہنچا رہا ہوں، کہا وہ سن لیجئے اس کو بھی یہیں سے، کہ شہزادی بتائیں میرے نور کو خلق کیا، مگر اس سے پہلے کیا ہوا؟ شہزادی کا نور ایک ہے نور خلق کرنا، ایک ہے نور ظاہر ہو۔ ملائکہ کے سامنے جب یہ نور ظاہر ہوا تب کیا ہوا؟ تب کیا ہوا؟ کہ اللہ نے ملائکہ کا امتحان لینے کے لیے، آزمائش کے لیے ایک انتہائی تاریک بادل ان کی طرف بھیجا،
اتنا تاریک بادل کہ ہر طرف تاریکی چھا گئی، اندھیرا چھا گیا. اس اندھیرے سے وہ وحشت میں مبتلا ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکے، اور سب نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، سب نے رب کائنات کی بارگاہ میں کہا، التجا کی، دعا کی، مناجات کی کہ پالنے والے اس تاریکی کو دور کر دے. کہ یہ تاریکی دور ہوئی، اور جب یہ تاریکی دور ہوئی تو کس نور سے دور ہوئی؟ کہ ایک ایسا نور کہ جس نے ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو روشن کر دیا. ایک ایسے نور سے یہ تاریکی دور ہوئی کہ جس نے ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو روشن کر دیا. ملائکہ کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، اس نور کی وہ ہیبت طاری ہوئی کہ وہ سجدے میں گر گئے، اور پھر انہوں نے سوال کیا کہ پروردگار یہ کیسا نور ہے؟ کہ یہ میری کنیز خاص فاطمہ زہرا کا نور ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ میری کنیز خاص کا نور ہے جسے میں نے اپنے نور عظمت سے پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے، اور جسے میں اپنے آخری نبی کے صلب میں قرار دے کر رحم خدیجہ تک پہنچاؤں گا، اور اسی کے ذریعے سے زمین پر میرے خلفاء آئیں گے، اور اسی کے ذریعے سے وہ آخری آئے گا جو اس زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا. وہاں شہزادی، ایک صلوات اور پڑھ دیجئے تو بات آگے بڑھ جائے. کہ یا علی، بابا نے آپ سے جو بیان فرمایا وہ آپ بیان کریں گے یا میں بیان کروں؟ یا علی، مجھے تمام واقعات کا علم ہے، تمام واقعات کی خبر ہے، اس لیے کہ اللہ نے جیسے ہی میرے نور کو خلق کیا، اس نور نے تسبیح و تحلیل و تمجید و تکبیر الہی شروع کر دی. اس نور نے تسبیح شروع کر دی رب کائنات کی. ملائکہ کو کس نے بتایا کہ تسبیح کیسے کی جائے؟ شہزادی خود بیان فرما رہی ہیں کہ پھر اللہ نے اس نور کو جنت کے ایک شجر میں رکھا جو اس نور سے روشن ہو گیا، اور جب میرے بابا جنت معراج پہ گئے تو جنت میں اسی درخت کے پاس ان کو بلایا گیا، اور اللہ نے الہام کیا. شہزادی کہہ رہی ہیں اللہ نے الہام کیا، اور اس درخت کا ایک پھل میرے بابا نے کھایا کہ جس سے وہ نور صلب پدر میں منتقل ہوا، اور وہاں سے جناب خدیجہ کے رحم میں وہ نور منتقل ہوا. یا علی اپنی حقیقت بتا رہی ہیں، اپنے واقعات بیان. تو یہ ہیں میں نے عرض کیا کہ کیا ہیں یہ شخصیات، تم نہیں اندازہ لگا سکتے، تم سوچ نہیں سکتے، تمہارے تصور میں نہیں. ہاں بس اتنا ہے کہ جتنا ان کی معرفت، صفات کی معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی، اتنا اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا چلا جائے گا، اتنا ان سے محبت بڑھتی چلی جائے گی، اور واقعاً یہ راہ معرفت اس منزل تک لے جائے گی. اللہ کرے کہ لے جائے کہ جب آواز آئے اے فاطمیون تو ہم کھڑے ہو کے کہیں کہ پروردگار ہم حاضر ہیں کہ جنہوں نے جناب فاطمہ زہرا کی سیرت کی روشنی میں اپنی زندگی گزاری ہے. کرداروں کو اصلاح کر دے. اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات نہیں پڑھیں گے آپ؟ اللہ. تو ان سے محبت کس لیے؟ اب کل جو میں نے جملہ کہا، افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. بہترین عمل اللہ سے محبت. ہر عمل اللہ کی محبت کی بنیاد پر. منزل اسی کی محبت ہے. بہت توجہ. منزل لقاء الہی، پہنچنا وہیں تک ہے. اور منزل تک پہنچنے والا، منزل جب نظر آ جائے، منزل اگر واضح ہے
تو اب سمت کا تعین کرنا پڑتا ہے کہ جس سمت میں میں چلوں گا وہ مجھے اس منزل تک پہنچا بھی دے گی کہ نہیں. منزل نظر آ رہی ہے, ڈائریکشن صحیح ہے, اب بیٹھے نہ رہیے, اب رکے نہ رہیے, اب انتظار نہ کیجیے, اب سستی نہ دکھائیے. منزل واضح ہے, راستہ یہ ہے, چلیے اٹھ کھڑے ہوں, آگے بڑھیں, قدم بڑھائیں. کہ گھٹنوں میں درد بہت ہے, بدن میں طاقت نہیں رہی, کھڑا ہوا نہیں جاتا. یہ بات بار بار میں عرض کرتا ہوں, یہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ کبھی کبھی ہم ان باتوں کو بہانہ بناتے ہیں اس لیے کہ ہم آئیڈیل سچویشن کی تلاش میں رہتے ہیں. آئیڈیل سچویشن, اب میں نوجوانوں کے لیے اس کی وضاحت کروں گا کہ آئیڈیل سچویشن کی تلاش میں کیسے رہتے ہیں. بس قبلہ دعا کیجئے گا, ساری سروس گزر چکی ہے, بس 2 سال رہ گئے. جیسے ہی یہ 2 سال کی سروس ختم ہوئی اور میں ریٹائر ہوا, سب سے پہلے حج کے لیے جاؤں گا, اس کے بعد کربلا جاؤں گا, اور اس کے بعد میری زندگی بدل جائے گی. یہ ہے آئیڈیل سچویشن کی تلاش. یہ ہے سب سے بڑا دھوکہ. میں نے عرض کیا جب منزل نظر آ رہی ہے, راستہ واضح, تو بیٹھے کیوں؟ حالات ایسے ہیں, زمانہ ایسا ہے, ابھی کیا کریں, بس اس جمعے سے حجاب شروع کر دوں گی, بس اس جمعے سے نیک عمل شروع کر دوں گا. وہ جمعہ کبھی نہیں آتا زندگی میں, وہ کبھی نہیں آتا. آئیڈیل سچویشن نہیں. اب میں بتاتا ہوں, سنیے, آئیڈیل سچویشن نہیں, پریکٹیکل سچویشن. پریکٹیکل سچویشن کیا ہے؟ ایک شخص کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, ایئر کنڈیشن کمرہ ہے, سامنے ٹیلی ویژن چل رہا ہے, نیوز آ رہی ہیں, چائے کا کپ سامنے رکھا ہوا ہے, اخبار کھلے ہوئے رکھے ہیں, کوئی اس کو فکر نہیں ہے, بالکل اطمینان سے بیٹھا ہے, چائے کی چسکیاں لے رہا ہے, کبھی ٹیلی ویژن کو دیکھتا ہے, کبھی اخباروں کو دیکھتا ہے, کبھی فون پہ نظر ڈالتا ہے. اچانک ایک فون آتا ہے اور اس فون پہ خبر دی جاتی ہے کہ آپ نے جو کل میڈیکل ٹیسٹ کرائے تھے اس کا رزلٹ یہ ہے. یہ رزلٹ سنتے ہی ایئر کنڈیشن کمرے میں پسینے چھوٹنے لگتے ہیں, ہاتھوں میں لرزہ طاری ہو گیا, چہرہ زرد ہو گیا. ٹی وی چل رہا ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, چائے رکھی ٹھنڈی ہو گئی, ابھی اس کو خبر نہیں ہے, اس لیے کہ ادھر سے بتا دیا گیا کہ ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ جو تمہاری جان لے سکتا ہے. مجھے سچ بتائیے, اب اسے ہوگی کسی چیز کی پرواہ کہ کیا ہے, ٹھنڈ سردی ہے یا گرمی ہے, کس کی پرواہ نہیں ہوگی. ٹی وی پہ کیا آ رہا ہے, کوئی. اب یہ فوراً اس فکر میں رہے گا کسی طرح اس کا علاج ہو جائے. میں کہوں بھائی اس کا علاج بہت اچھا ہوتا ہے امریکہ میں جا کر, لہذا آپ ابھی اس مرض کو پالتے رہیے, امریکہ جائیں گے وہاں جا کے اس کا علاج کرائیں گے. آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ یہ بیٹھ جائے کہ امریکہ پہنچوں گا تو علاج شروع کروں گا. پریکٹیکل سچویشن یہ ہے کہ کھڑا ہو اور تلاش کرے ہے کوئی آس پاس جو اس مرض کا علاج کر دے. عزیزو, بس یہی دین ہم سے چاہتا ہے کہ پریکٹیکل سچویشن سامنے آ گئی تو اب بیٹھے نہ رہو, کھڑے ہو, چل پڑو, منزل کی طرف بڑھو. طاقت نہیں ہے, قوت کم ہے, کھڑا نہیں ہوا جاتا, اچھا گھٹنوں پہ زور دے کر اٹھو, چلو, اسالے کے چلو, جتنی طاقت ہے اتنا چلو. چل نہیں سکتے, بیٹھے بیٹھے سرک کے آگے بڑھو. اس لیے کہ جب منزل نظر آ گئی تو اب چونکہ سب کی سچویشن الگ الگ ہے, کوئی دوڑ سکتا ہے, کوئی چل سکتا ہے, کوئی گھسٹ سکتا ہے, لہذا سب سے ایک جیسا تقاضا نہیں ہے کہ منزل کی طرف دوڑ پڑو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جتنی طاقت ہے اسی کے مطابق چلو. اگر گھسٹ کے بھی چلے تو ایک بالشت آگے بڑھے تو منزل کے قریب ہوئے. اس لیے کہ یہ راہ حق ہے, یہ راہ اسلام ہے. جملہ کہہ رہا ہوں, یہاں رفتار سفر شرط نہیں ہے, چلنا شرط ہے. رفتار شرط نہیں, چلنا شرط ہے. تم چلو تو صحیح, وہ منزل کو خود قدموں میں رکھ دے گا. ممکن ہے کہ ایک قدم بڑھو اور منزل قدموں میں آ جائے. یقین نہ ہو تو حور کو دیکھ لو,
یقین نہ ہو تو حر کو دیکھ لو، ایک رات چلے مگر صدیوں کا سفر طے ہو گیا، نہ صدیوں میں بھی کوئی وہ سفر طے نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ منزل نظر آئے گی ان ہستیوں کے ذریعے سے، اور وہ منزل ملے گی ان کے نشان قدم سے، وہ منزل ملے گی اس فرش مجلس سے، وہ منزل ملے گی ان ایام فاطمیہ سے، وہ منزل ملے گی اس شہزادی کے ذکر سے کہ جس کا ذکر عبادت ہے، جس کا ذکر سعادت ہے، جس کا ذکر لبوں پہ آ جائے تو بہت بڑی یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ذکر، اس لیے کہ ہر ایک کے لب پر یہ ذکر نہیں آ سکتا، روک دیا گیا، میں نے عرض کیا روک دیا گیا، روک دیا گیا، لأن الخلق فتموا عن معرفتها، صرف اتنا نہیں، کس سے روک دیا گیا؟ کہ کیوں فاطمہ نام ہے؟ کہ اس لیے کہ ہر شر کو ان تک آنے سے روک دیا گیا، ہر شر کو، شر، عیب، کھوٹ، نقص، پلیدگی، برائی، نجاست، اللہ نے روک دیا، آ نہیں سکتی ان تک، لہذا یہ نہ دیکھیے کہ کون ان تک نہیں آیا، یہ نہ دیکھیے کہ کون ان تک نہیں آیا، اس پہ شکر کیجئے کہ ہم یہاں تک آ گئے، اس پہ شکر کیجئے کہ ہم یہاں تک آ گئے، یہاں تک آ گئے، آسان نہیں تھا، آسان نہیں تھا، مگر اب جب یہاں تک آ گئے ہو، میں نے عرض کیا تو اب یہاں سے سیرت کی روشنی لینی ہے، یہاں سے ہونا ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی۔ ایک شخص آیا، وہ بڑے بعض لوگوں کا ایسے کیریکٹر ہمیں نظر آتے ہیں معاشرے کے اندر اپنے، کہ وہ آیا بڑا جھومتا جھامتا، بڑے اطمینان سے، بڑے آنے کے بعد کہنے لگا کہ اے فرزند رسول، آپ کا شیعہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ امام نے کہا بیٹھ جاؤ، اس کے بعد کہا کیا تم جانتے ہو تم نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ کیا تمہیں خبر ہے تم نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ تو اب فوراً اس کے چہرے پہ تفکر کے اثرات نمودار ہوئے، ماتھے پہ شکن آ گئی، مؤدب ہو کے بیٹھ گیا، مولا نہیں، آپ ارشاد فرمائیے، کہا اگر تم ہر امر و نہیں کی اطاعت کرتے ہو تو اتنا بڑا دعویٰ کرو، اگر تم امر و نہیں کی اطاعت کرتے ہو تو اتنا بڑا دعویٰ کرو، اگر اس کے بغیر یہ دعویٰ کرو گے تو تم اس معزز مقام کا دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ دعویٰ کرنا تمہیں مزید گناہوں میں مبتلا کر دے گا، یہ دعویٰ کرنا خود ایک گناہ ہے۔ مولا پھر مولا کہا اپنے آپ کو ہمارا محب کہو اور اس رتبے کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو ہمارا محب کہو اور اس رتبے کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، بالآخر تم کامیاب ہو جاؤ گے، بالآخر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ چھٹے امام کی خدمت میں آنے والا آیا، اللہم صلی علی محمد۔ اب ایک ایک کا الگ بتاؤں، وقت چلا جاتا ہے تیزی سے، لیکن یہ سن لیجئے چند باتیں۔ آنے والا آیا، مولا آپ کے شیعہ کی علامات کیا ہیں، آپ کے شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ امام معصوم نے کہا سنو، وہ اپنے سچے عقیدے پر ثابت ہوتا ہے، وہ اپنے سچے عقیدے پر ثابت ہونا۔ دیکھیں یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، یہ آسان نہیں ہے،
سچے عقیدے پر ثابت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ڈٹ جانے کا مطلب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اشد حبا للہ، اے صاحبان ایمان اشد حبا للہ. اس کا ترجمہ کرنے کے لیے اگر محاوراتی زبان استعمال ہو تو کیا کہا جائے گا؟ اے ایمان والو اللہ کو ٹوٹ کر چاہو، اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرو، اللہ سے ٹوٹ کر محبت. اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے کا مطلب کیا؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. یعنی عام انسان کی محبت کی بنیاد جذبات ہوتے ہیں کہ وہ جذبات میں آ کے محبت کرتا ہے. باپ بیٹے سے محبت کرے گا، اس میں جذبات ہیں. دوست دوست سے محبت کرے گا، اس میں جذبات ہیں. لیکن اگر اسی دوست کی محبت کو، بیٹے کی محبت کو، بھائی کی محبت کو، بیوی کی محبت کو عبادت بنانا ہے تو اس محبت میں الحب للہ البغض للہ کا عنصر شامل کر دو. یعنی ان سے محبت کرو تو اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے محبت کرو گے تو خود بخود جب یہ اللہ کی راہ سے ہٹیں گے تو تمہاری محبت ہٹنے لگے گی. جب تمہاری محبت قدم پیچھے ہٹائے گی تو یہ مجبور ہوں گے کہ اس محبت کو پھر حاصل کریں. جب مجبور ہوں گے تو انہیں نظر آئے گا کہ یہ محبت اس وقت ملے گی جب ہم اللہ کے اطاعت گزار ہو جائیں گے. یہ اللہ کی اطاعت کی طرف پلٹیں گے، تمہاری محبت ان کی طرف پلٹے گی تو یہی محبت عبادت بن جائے گی. یہی محبت عبادت بن جائے گی. انسان کتنا کھاتا ہے، کتنا پہنتا ہے. شاید جناب ابو ذر غفاری یا جناب عمار یاسر میں سے کسی کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دن کچھ گفتگو ہو رہی تھی، لوگ امیروں کی برائیاں کر رہے تھے تو آپ ہنسنے لگے ہو، کہنے لگے امیر بے وجہ برے کہے جاتے ہیں، وہ بھی اتنا ہی کھاتے ہیں کہ جتنا ہم کھاتے ہیں، وہ بھی اتنا ہی پہنتے ہیں، وہ بھی اتنی ہی جگہ میں رہتے ہیں. کہا باقی جتنی دولت ہے اسے وہ بس دیکھ سکتے ہیں مگر یہ عجیب بات ہے کہ دولت کو دیکھیں گے وہ، برتیں گے وارث، حساب لیا جائے گا ان سے. غور کر رہے ہیں آپ؟ غور کر رہے ہیں؟ اگر یہ حقیقت انسان کی سمجھ میں آ جائے، اگر یہ حقیقت انسان کی سمجھ میں آ جائے مسئلہ تو اب یہ جو سب ہو رہا ہے کس لیے؟ جم جانا. جم جانا اشد حب للہ، جم جانا. عقیدے پہ جم جانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر زمانہ کتنا بھی حملہ کرے، وہ میڈیا کا حملہ ہو، وہ مغرب کا حملہ ہو، وہ تہذیب کا حملہ ہو، وہ دجالیت کا حملہ ہو، وہ مادیت کا حملہ ہو، وہ حب دنیا کا حملہ ہو، یہ ایسے جمع ہوتے ہیں کہ سارے حملے ان پر بے اثر ہو جاتے ہیں. یہ ہے ہمارا شیعہ. پھر سنیے اب امام کیا فرما رہے ہیں. میں اب حوالے نہیں دے رہا، بس معصومین کی ایک جملے میں کہا سنو ہمارا شیعہ کیا ہوتا ہے. ہمارے شیعہ کے 4 آنکھیں ہوتی ہیں. ہمارے شیعہ کے 4 آنکھیں ہوتی ہیں. عیان فی الراس و عیان فی القلب. 2 آنکھیں اس چہرے پہ ہوتی ہیں، 2 آنکھیں دل میں ہوتی ہیں. اور پھر امام نے آگے بڑھ کے کہا کہ یہ 2 آنکھیں اللہ نے دی تو ہر ایک کو ہیں، دل والی آنکھیں دی تو ہر ایک کو ہیں، مگر ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی یہ آنکھیں کھل چکی ہوتی ہیں. نہیں غور کیا آپ نے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، یہ دل ہیں سینوں میں جو اندھے ہو جاتے ہیں. سینوں میں دل ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں. کہ ہمارا شیعہ
کہ رات کو جب مصلی عبادت پہ آتا ہے تو پتے کی طرح لرز رہا ہوتا ہے، اور دن میں جب میدان عمل میں آتا ہے تو ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں جم جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ پیغمبر کے ساتھی کون؟ نبی کے سچے صحابی کون؟ اشداء علی الکفار، ظلم کے مقابلے میں، جبر کے مقابلے میں، کفر کے مقابلے میں، استبداد کے مقابلے میں، طاغوت کے مقابلے میں برہنہ شمشیر ہیں، فولاد صفت ہیں، اور اپنوں کے درمیان آ جائیں تو بارش کی ٹھنڈی پھوہار ہیں، دلوں کی ٹھنڈک ہیں، زخموں کا مرہم ہے، دل کا سرور ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہمیں جائزہ لینا ہے، ہمیں دیکھنا ہے۔ اگر کسی اپنے کو آتے ہوئے دیکھ کر انسان کو یہ فکر ہونے لگے کہ اب عوام میں میری بے عزتی طے ہے اس لیے کہ یہ آ گئے، تو اب اس کو غور کرنا پڑے گا کہ وہ کہاں ہے۔ اور کون؟ کہا وہ منکسر المزاج ہوتے ہیں، خاک ساری ان کی صفت ہے، نرم دل، خاک سار، عباد الرحمن۔ دیکھیے قرآن ساتھ ساتھ سہارا دے رہا ہے، اس لیے کہ یہ ہیں کون یہ ہستیاں؟ میں یہی تو کہتا ہوں کہ ہمیں اس فرق کو محسوس کرتے ہوئے اس سفر کو طے کرنا ہے کہ ہم کون ہیں اور یہ کون ہیں۔ معاشرے میں خرابیاں اس لیے پیدا ہوئیں کہ جن کی پیروی کرنا تھی ان کی برابری شروع کر دی گئی، جن کی پیروی کرنا تھی ان کی برابری شروع کر دی گئی۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ذرا اپنی حقیقت کو تو دیکھ انسان کہ تو ہے کیا، کہاں تم، کہاں یہ ہے، کہاں قطرہ، کہاں دریا، کہاں ذرہ، کہاں آفتاب، کہاں نجس، کہاں پاک۔ کہاں کعبے پہ صدقے ہونے والا، کہاں کعبے میں پیدا ہونے والا، کہاں جنت مانگنے والے، کہاں جنت بانٹنے والے۔ انسان ہے باقی حیوانوں سے ممتاز کس لیے؟ منطق کی اصطلاح علماء تشریف فرمائے، اہل علم موجود ہیں، اس لیے کہ یہ حیوان ناطق ہے۔ بہت ساری اصطلاحات کا یہ حیوان ضاحک ہے، یہ حیوان ناطق ہے۔ اب متوجہ ہیں سب تو ایک جملہ کہہ دوں، ہے بندگان خدا ذرا خود کو پہچانو تو صحیح کہ تم کیا ہو، اور پھر ان کو دیکھو کہ یہ کیا ہے، تاکہ زندگی میں روشنی آئے، تاکہ دلوں کی آنکھیں کھلیں، تاکہ قدموں کو صحیح راہ مل جائے۔ اس فرق کو محسوس کرو، تم ہو حیوان ناطق، یہ ہے قرآن ناطق۔ ارے نہیں توجہ فرمائی، تم ہو حیوان ناطق، یہ ہے قرآن ناطق۔ حیوان کو زبان مل جائے تو تم جیسا ہو جائے، قرآن کو زبان مل جائے تو ان جیسا ہو جائے۔ ایک انسان کے، دیکھیں میں نے عرض کیا الحب والبغض، دونوں کو دیکھتے چلیں۔ الحب فی اللہ للہ، البغض فی اللہ للہ۔ یہ آسان مرحلہ نہیں ہے۔ اب سنیے، کاش کہ یہ بات پہنچ جائے، ایک انسان کے تقوی کی معراج کیا ہے؟ ایک انسان کے تقوی کی معراج یہ ہے کہ لوگ جب اسے دیکھیں
تو کہیں بھائی ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کرنا. یہ انہی باتوں سے راضی ہوتے ہیں جن سے اللہ اور رسول راضی ہوں. یہ انہی باتوں سے راضی ہیں, لہٰذا ان کے سامنے خبردار زبان سنبھالو, دیکھو اپنے آپ کو. یہ ایک بندے کے تقوی کی معراج ہے کہ اس کے لیے یہ کہا جانے لگے کہ یہ اللہ کے راضی ہونے میں راضی ہوتا ہے, رسول کے راضی ہونے میں راضی ہوتا ہے. لاکھوں سلام سیدہ کونین پر کہ جن کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ راضی ہے تو فاطمہ راضی ہے, نہیں, فاطمہ راضی ہے تو اللہ راضی ہے. یعنی وہ تو ایک عام انسان کا مرتبہ ہے کہ وہ تقوی میں وہاں پہنچ جائے کہ اللہ کی رضا اس کی رضا بن جائے. یہاں تو مرحلہ یہ ہے کہ کنیز کی رضا رب کی رضا بن جائے کہ جس سے یہ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے. اب مت بتائیے, آپ ہمیں مت بتائیے کہ اللہ کس کس سے راضی ہے, آپ تو یہ دیکھیے کہ فاطمہ کس کس سے راضی ہے. ہمیں مت بتائیے. یہ ہے شان, یہ ہے رتبہ, یہ ہے سیرت. اور اب ظاہر ہے جب اس منزلت اور اس رتبے کی خاتون ہو کہ جس کی رضا اللہ کی رضا ہو, تو اب نبی کریم کی زبان پر یہ جملہ آنا ہی چاہیے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. اس لیے کہ زوجہ ایسی کہ جس کی رضا اللہ کی رضا ہے, تو شوہر بھی وہ ہو کہ ہجرت کے بستر پر سو جائے تو آواز آ جائے وَمِنَ النَّاسِ مَشْرِي نَفْسَهُ ابْتَغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں. لہذا جس سے یہ راضی ہیں ان سے خدا راضی ہے, جس سے یہ ناراض ہیں یہ معرفت کرائی جا رہی ہے, یہ بتایا جا رہا ہے, یہ اشارے کیے جا رہے ہیں ہدایت کے کہ آؤ. وقت میرے پاس محدود ہوتا ہے, باتیں بہت ساری ذہن میں آتی رہتی ہیں, لیکن چھوڑتے ہوئے صرف اشارہ کر دوں. زید بن ارقم, اصحاب میں زید بن ارقم, جناب ابو بکر اور جناب ابو ہریرہ, تینوں سے جو روایات ہیں سب کا نچوڑ اور ماحصل ایک ہی ہے. دھوپ بہت تھی, پیغمبر خیمے میں تھے یا حجرے میں تھے, وحی کا نزول ہو رہا تھا, اصحاب ملاقات کے منتظر تھے, اہل بیت سایہ دیوار میں بیٹھے ہوئے تھے, پیغمبر اکرم حجرے سے برآمد ہوئے, گرمی, اہل بیت کو دیکھا کہ چاروں ہستیاں دیوار کے سائے میں ہیں, پیغمبر ان کے قریب آئے, اپنی عبا دوش سے اتاری اور نبی نے ان کے سروں پر سایہ کر لیا, ان کے سروں پر سایہ کر لیا. اے علی ایک سرا تم پکڑ لو, ایک سرا نبی کے ہاتھ میں, اور اس کے بعد کہا کہ گواہ رہنا کہ جن سے ان کی دوستی ہے ان سے میری دوستی ہے, اور جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. گواہ رہنا. دوسرا موقع بالکل یہی, اسی طرح کی بات. دوسرا موقع کہ پیغمبر ایک نیزے کے اوپر یا کمان کے اوپر تکیہ کیے بیٹھے ہیں, اور یہ چاروں ہستیاں پیغمبر کی پشت پر ہیں, اور نبی کریم کہہ رہے ہیں میں ان کا محافظ ہوں.
میں ان کا محافظ ہوں. جو ان کی طرف امن و آشتی سے آئے وہ میرا دوست ہے، جو ان سے جنگ کرنے کے لیے آئے اس سے میری جنگ ہے. اے فاطمہ، جس نے تمہیں اذیت دی میری زندگی میں، گویا اس نے تمہیں اذیت دی میرے مرنے کے بعد بھی، اور جس نے تمہیں اذیت دی میرے مرنے کے بعد، گویا اس نے تمہیں اذیت دی میری زندگی میں. بار بار بتایا جا رہا ہے، بار بار پہچانوایا جا رہا ہے. نبی کریم بتا رہے ہیں مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ جو شہزادی نے اپنے خطبے میں بھی کہا، کیا ہو گیا تم کو؟ آج تمہارے اندر وہ روح جہاد نہیں رہی؟ آج تمہاری تلواریں زنگ کھا گئیں؟ ہاں، یہ اس لیے ہوا کہ تم پر دنیا غالب آ چکی ہے. تم بندوں کو راضی کرنے کی فکر میں لگ گئے ہو اور اللہ کی رضا کو نظر انداز کر دیا ہے. تم دنیا کے بندے بن بیٹھے ہو اور آخرت کو فراموش کر دیا. بتا رہے ہیں. لہذا بڑھو، مگر صفات اور کردار کے ساتھ. یہی ہیں جو تمہیں بلند کرنے والے ہیں، یہی ہیں جو پہنچانے والے ہیں. کوئی اور راستہ نہیں مگر ان صفات کے ساتھ. عرض کروں گا، آہستہ آہستہ بات آئے گی کہ کیا ہیں. رہتے اسی دنیا میں، کون ہے شیعہ؟ اب مولا کائنات کی زبان سے کل بات ہوگی، لیکن ایک جملہ سن لیجئے کہ کیا ہے ان کی شان. چاہنے والے، اجسادہم فی الدنیا وقلوبہم فی الجنان. ان کے جسم تو اس دنیا میں رہتے ہیں مگر ان کے دل وہ اپنے شکم. بہت اہم مرحلہ ہے، اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس وقت بس اس جملے پہ گفتگو روک رہا ہوں. وہ اپنے شکم اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. سب سے بڑا چیلنج ہے آج کی دنیا میں، سب سے بڑا چیلنج ہے اس زمانے کا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا. زنا کرنا نہیں، یعنی کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا. قریب نہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ایک شخص کی اگر حفاظت کرنی ہو، بہت بڑا کوئی وی آئی پی ہے، وہ رہتا تو ایک مکان کے اندر، اب وہ مکان محل بھی ہو سکتا ہے، وہ مکان جھونپڑی بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی، لیکن اس کی حفاظت کرنے کے لیے کئی کلومیٹر کے دائرے میں جتنے راستے ہیں ان سب پر حفاظتی بندوبست کیے جاتے ہیں کہ کوئی قریب بھی آنے نہ پائے. اے صاحبان ایمان، زنا کے قریب بھی نہ جانا. قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کو خیانت سے بچانا، دل کو خیانت سے بچانا، زبانوں کو خیانت سے بچانا، تنہائیوں کو پاک رکھنا. اس لیے کہ یہ سارے راستے وہ ہیں جو وہیں جا کر ختم ہوتے ہیں، وہاں جا کر ختم ہوتے ہیں. شکم کو حرام سے بچانا. یہ عداوت، یہ دشمنی، یہ کیا تھا؟ جانتے نہیں تھے. یہ ہمارا شیعہ کون ہوتا ہے؟ ہمارا شیعہ امانت دار ہوتا ہے. بس یہاں سے بات آگے بڑھے گی. امانت دار کون بتا سکتا ہے امانت داری کو سوائے اہل بیت کے؟ 3 موقع اور مجلس تمام. چشم فلک نے 3 منظر دیکھے، ان کو جلدی سے چند جملوں میں سنا کے آپ سے آج کی حد تک اجازت لے لوں. پہلا منظر، ایک چھوٹا سا قافلہ مکے سے مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے. ایک چھوٹا سا قافلہ مکے سے مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے.
ایک ناقے کے اوپر محمل ہے، اس محمل میں رسول کی پیاری بیٹی سوار ہے، باقی محملوں کے اندر خاندان کی دوسری عورتیں ہیں۔ حکم رسول سے ایک رات ہجرت کے بستر پر سو کر 3 دن مکے میں قیام کر کے امانتوں کو کافروں کے سپرد کر کے، ہمارا شیعہ امانت دار ہوتا ہے، امانتوں کو کافروں کے سپرد کر کے مولا حکم رسول کے مطابق مکے سے مدینے جا رہے ہیں۔ کافروں کو خبر ہوئی کہ علی چلے گئے، رسول کی بیٹی چلی گئیں، اگر رسول کی بیٹی مکے میں رہ جاتی تو ہم ان کو روک سکتے تھے، لیکن یہ کیا ہوا؟ چلے یہاں سے کچھ لوگ جن میں امیہ کے غلام ہیں، دوسرے کفار ہیں، کہ ہم جانے نہیں دیں گے، ان کو واپس لے کے آئیں گے۔ مولا کو خبر ہوئی، قافلے کو ایک ایسی جگہ روکا کہ پیچھے پہاڑ ہے، پورے قافلے کو پیچھے لے کر علی آگے آ کے کھڑے ہو گئے۔ سامنے سے آنے والے آئے، کہا واپس پلٹ جاؤ، یہ سب میری حفاظت میں ہے، کہا ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ 3 مرتبہ مولا نے کہا چلے جاؤ۔ ادھر سے امیہ کا ایک غلام آگے بڑھا اور اس نے تلوار نکالی، اس کا تلوار نکالنا تھا کہ ایک مرتبہ خدا کے شیر کو جلال آیا۔ علی نے نیام سے تلوار نکالی اور ایک ہی وار ایسا کیا کہ 2 ٹکڑے ہو کے خاک کے اوپر لوٹنے لگا، یہ 2 ٹکڑے ہو کے گرا۔ اب کسی کی جرت نہ تھی کہ آگے بڑھتا، فرار اختیار کی۔ مولا واپس آئے، ان بیبیوں سے کہا گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، دشمن چلا گیا ہے۔ اندر سے آواز آئی جس کا محافظ علی ہو اسے گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اس کے بعد اب روایت کے فقرے یہ ہیں کہ اس کے بعد بڑی شدید گرمی تھی، صحرا جل رہا تھا، آگ برس رہی تھی، مگر ذمہ داری کا احساس کہ اب اس کے بعد علی ناقے پر نہیں بیٹھے، سواری پر نہیں بیٹھے، اس اونٹ کی مہار پکڑی جس میں رسول کی بیٹی تھی، باقی اونٹوں کو پیچھے لیا اور قدم بڑھاتے ہوئے علی منزل کی طرف چلے۔ پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، ہونٹ چٹک گئے تھے، گرمی کی شدت کی وجہ سے چلنا مشکل تھا، مگر یہ عشق رسول، یہ حفاظت کا ذمہ داری کا احساس علی کو لیے جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس منزل پہ پہنچے کہ سامنے رسول اللہ موجود تھے۔ استقبال کے لیے نبی آگے بڑھے، ادھر سے علی آگے بڑھے، علی کے پیروں کی چھالے دیکھے، علی کا جھلسا ہوا چہرہ دیکھا، علی کے ہاتھ دیکھے، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اور ایک مرتبہ مہار ناقہ رسول کے ہاتھ میں دے کے کہا یا رسول اللہ آپ کی امانت کو حفاظت سے لے آیا، یا رسول اللہ اپنی امانت کو سنبھال لیجئے۔ یہ پہلا منظر تھا۔ اس کے بعد چشم فلک نے ایک اور منظر دیکھا، رسول اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے تھے، سب سے کہا الگ ہو جاؤ، بس رسول موجود تھے، علی موجود تھے، فاطمہ موجود تھیں۔ فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں رکھا اور کہا علی یہ اللہ کی امانت بھی ہے اور رسول کی امانت بھی ہے، اے علی اس کی حفاظت کرنا۔ یہ 2 موقع تھے اور تیسرا موقع ایک اور تھا کہ علی قبر زہرا پہ کھڑے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے، علی کہہ رہے تھے اے بی بی مجھے چھوڑ کے جا رہی ہیں، آج میرا رکن منہدم ہو گیا، اب میری زندگی نوحہ کرتے ہوئے گزرے گی، اے بی بی اب میں ہمیشہ آپ کا عزادار رہوں گا، آج میرا پیارا دوست مجھ سے جدا ہو گیا، جو روشن راہ پر چلا گیا، جو روشن راہ پر چلا گیا، آج میری کمر ٹوٹ گئی، آج میں اکیلا ہو گیا، اے بی بی اچھا جائیے، میں
آپ کو اس کے سپرد کر رہا ہوں جو آپ کا مجھ سے زیادہ خیال رکھے گا۔ اور یہ کہنے کے بعد شہزادی کو دفن کرنے کے بعد قبر کی مٹی کو برابر کیا، روضہ رسول پائے، یا رسول اللہ علی کا سلام، زہرا کا سلام، یا رسول اللہ اپنی امانت کو لے لیجئے، مگر علی شرمندہ ہے، اس مرتبہ امانت کی حفاظت نہ کر سکا۔ یا رسول اللہ زہرا پہ کیا گزری یہ آپ کو خود بتائیں گی، یعنی علی کہہ نہ سکے کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، علی کہہ نہ سکے کہ محسن شہید ہے، علی کہہ نہ سکے کہ زہرا آپ کے غم میں بوڑھی ہو گئی، بھائی اتنا کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت۔ شیخ عباس قمی نے لکھا کہ 2 ہاتھ قبر سے برآمد ہوئے، لاؤ علی لاؤ، میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ اے آقا بس مجلس ختم ہو گئی۔ یہاں ایک شوہر تھا جو بیٹی کو دفن کر رہا تھا، باپ کے ہاتھ قبر سے نکلے ہوئے تھے، اور وہاں زندان شام تھا، ایک ننھی سی بچی تھی، عجب عالم تھا، ماں موجود تھی، بھائی قبر کھود رہا تھا، کوئی نہ تھا، واہ غربتا، ارے فاطمہ پہ ظلم، اس گھر کی ہر سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ بزرگوں کو قوت و توانائی طول عمر عنایت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ خصوصیت کے ساتھ حجت الاسلام مولانا اسد رضا حسینی صاحب قبلہ، بار الہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر باقی رکھ، ان کو قوت و توانائی و طول عمر عنایت فرما۔ بزرگوں کو جہاں جہاں بھی ہیں معبود ان کو طاقت عنایت فرما، ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عنایت فرما، جوانوں کو دین کا سرمایہ قرار دے۔ جو مومنین گزشتہ برسوں میں ان مجلسوں میں شریک تھے اور اس سال موجود نہیں، ان کی قبروں کو منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ بار الہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، شہزادی کونین کی شفاعت کا ہمیں مستحق قرار دے دے، ہمارے کرداروں کو اس لائق کر دے کہ ہم واقعی شیعیان اہل بیت میں قرار پائیں۔ بار الہ جن جن مومنین نے دام درم قدم سخن ان مجالس کے انعقاد میں گزشتہ برسوں میں اس سال حصہ لیا، بار الہ ان سب کی توفیقات میں رزق میں برکت عنایت فرما، ہمارے رزق کو پاکیزہ کر دے۔ بار الہ دنیا میں اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے جہاں جہاں بھی ہیں، اگر ناقابل اصلاح ہیں تو ان کو نابود فرما دے۔ مظلوموں کی حمایت میں جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے بازوؤں میں قوت حیدری عنایت فرما، ہمارے علماء کرام مراجع کرام کو طول عمر عنایت فرما۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار فرما۔ حضرات جو مومنین ان مجلسوں میں شریک رہتے تھے، مومنین ناظرین بلکہ کل مومنین و مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کی ارواح کے لیے ایک فاتحہ کی تلاوت فرما لے۔ اور یہ ایک اعلان بھی مجھے دیا گیا تھا، یہ بھی سماعت فرما لیں کہ کل دن میں 2 بجے امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں ایک مجلس منعقد کی جا رہی ہے، جسے حجت الاسلام مولانا شوکت عباس نجفی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ۔